دنیا کی کسی طاقت میں یہ قوت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی طوفان کہیں سے اٹھے اس کا رخ مسلمانوں کے نشیمن کی طرف ہو، وہ مسلمانوں کی چھتیں اڑا کر لے جائے۔ کسی قوم میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف کو انگلی اٹھا سکے۔ کاش کہ یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن ہو جائے۔ مومن اگر ہو جاتے میرے پیارے، دنیا کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی طرف فریب دے کر نہ بلاتی، دنیا تمہیں اپنی طرف مائل نہ کرتا، بلکہ تمہاری نظر تو ہمیشہ مالک دنیا کی طرف ہوتی، مالک دنیا کی طرف ہوتی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا چھوڑ دیجیے، ہاتھ میں تسبیح لے کے جنگل چلے جائیے، لا حکمانہ فی الدین، ہمارے دین میں جنگلوں میں جانا جائز نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے میرے پیارے۔ اسلام تو صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اپنی ضرورت سمجھو، ضرورت ملینئر بننے سے پوری ہو جاؤ، بلینئر بننے سے پوری ہو جائے بن جاؤ، ٹریلینئر بننے سے پوری ہو جائے بن جاؤ، ملٹی ٹریلینئر بننے سے پوری ہو جاؤ، لیکن یہ دنیا اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہے، اسے ضرورت سمجھو، اپنی زندگی کا مقصد کو بناؤ، مقصد رضا الہی کو بناؤ، مقصد اللہ کی خشیت کو بناؤ، اللہ کی رضا کو بناؤ۔ بس اگر تم یہ بنا لو تو تم کامیاب ہو۔ تو پیارے یہ دنیا ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا کی اپنے فضل سے۔ ہم اچھے عقل والے اس لیے نہیں ہو پائے کہ ہم مسلمان ہی رہے۔ آج 57 کنٹریز اسلامس ہیں، 57 ملک مسلمان کے ہیں، اور بہت ہی ظاہر اکنامیکل پوزیشن کی بڑی اسٹرانگ ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی قوت کا نام پیٹرول ہے، آئل ہے، اور اس ذخیرے سے یہ ملک مالا مال ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے پلیٹ فارم پہ ان 57 ملکوں میں سے کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، ان کی آواز کوئی آواز نہیں ملی جاتی، ان کا کہنا کوئی سنتا نہیں ہے، یہ بالکل ڈس ویلیو کر دیے گئے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ 57 کنٹریز اسلامک ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، اکنامکلی اسٹرانگ ہیں، پھر بھی دنیا ان کی باتوں کو سنتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن ہوتے میرے پیارے تو فلسطین کے اندر دودھ پیتی بچوں کو سسکتا ہوا مرتا نہ دیکھتے، عورتوں کی عصمت دری فلسطین کے اندر نہ دیکھتے، گھروں کو کھنڈر بناتا ہوا یہ 57 ملک اپنے ملکوں میں بیٹھ کر نہ دیکھتے۔ اگر یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن ہوتے تو فلسطین مظلوم انسانوں کے لیے اپنی مدد کا ہاتھ ضرور بڑھاتے، یہ تماشائی بن کے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اگر مومن ہوتے تو پتہ چل گیا کہ یہ سب صرف مسلمان ہیں جو صرف اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور فلسطین میں خونریزی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک مومن کی آنکھوں سے اگر آنسو بہ جائے تو مومن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے نوالے کو چھوڑ دیتا ہے، مومن اپنے پانی کے گلاس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک کہ میرا بھائی پانی سے پیاس نہ بجھا لے میں اپنے پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ مومن کا تو یہ طرز زندگی تھا۔ کاش کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ لوگ مومن بھی ہو جاتے۔ اور میرے پیارے، جو مومن تھی ان کی حالت تو ذرا دیکھو، وہ بھی تاریخ میں رقم ہے وہ واقعات میرے پیارے۔ جو مسلمان بھی تھے، مومن بھی تھے۔ یاد کرو بدر کے اس میدان کو جہاں پہلی جنگ ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف ہزاروں کفار قریش ہے، ایک طرف 313 کی مقدس جماعت کھڑی ہے، ادھر صحابہ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہے، افطار کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سامان بھی نہیں ہے، ایک ایک کھجور کھا کے پانی پی کے افطار کر رہے ہیں، فاقے پہ فاقہ ہو رہا ہے، سہری کا کوئی انتظار نہیں، آپ کے لیے افطار نہیں کر رہے، ایک تھال میں چوڑا اور موڑی لے کے بیٹھ گئے اور اذان جب کھڑی ہو گئی جا کے آپ نے سلامی پھیر دیا، آپ کی افطاری نہیں ختم ہوئی۔ ایک کھجور پہ افطار کر رہے ہیں اور پھر پانی پی کے اسی پہ صبر و شکر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ میدان بدر میں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے، وہی ایک صحابی آئے، اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا کے پاس کہا، یا رسول اللہ، یہ کفار قریش جو ہے
یہ تو ستم شہر بھی ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز بھی ہیں، لڑنے کے لیے جدید اسلحے بھی ہیں، بختر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، برچھیاں بھی ہیں، تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے تو کئی دنوں سے کچھ سیر ہو کر کھایا بھی نہیں ہے، کھجور پہ افطار کر رہے ہیں، اور لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے، ہم ان سے لڑیں گے کیسے؟ اس انداز میں معصومانہ انداز میں کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب، آپ صحابی کی باتوں کو سن کر مسکرا پڑے۔ آپ کا سوچو تصور کرو، جب نبی مسکرائے ہوں گے تو آپ صحابی کی کیا حالت ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا۔ نبی مسکرائے، مسکرا کر فرمایا کہ اچھا ہمارے پاس لڑنے کے لیے ان سے کچھ نہیں ہے، ہاں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں لڑوں گا ضرور ان سے۔ نہیں ہے لڑوں گا، کیسے لڑوں گا؟ رسول اللہ